سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمارا جو مذاکرہ شروع ہوا تھا نماز کے کچھ ضروری مسائل، اور اس سلسلے کے اندر سب سے پہلے نماز کے جو فرائض ہیں ان کا تذکرہ ہوا تھا کہ نماز میں جب انسان شروع کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے نیت کرے، خاص کر فرض نماز میں نیت متعین کرنا بہت ضروری ہے۔ فرض نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان پانچوں نمازوں میں باقاعدہ تکبیر تحریمہ سے پہلے، تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو بھی پروناؤنس کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ خالی دل میں تصور کر لے، دل کے اندر خیال کر لے اور خالی ہاتھ اٹھا کر باندھ دے اور زبان سے اللہ اکبر نہ کہا ہو تو نماز بالکل شروع نہیں ہوگی، نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے پروناؤنس اور تلفظ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا ہے، چاہے انڈیویجول نماز پڑھ رہا ہو اپنے اکیلے یا امام کے پیچھے ہو، بہرحال ہر ایک کے لیے تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اور نیت کرنا، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے اقتداء کی نیت کرنا بھی مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے، اور یہ نیت اور یہ انٹینشن دل کے اندر، یہ پورا یقین کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، پورا دل کے اندر استحضار اور یقین کے ساتھ کہ اس کو اگر پوچھ لیا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت میں کہ تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو، وہ فوراً جواب دے سکے کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں۔ ایسی پوزیشن دل کے اندر ہونی چاہیے۔
تو یہ بہت ضروری ہے انٹینشن۔ پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع ہوگی۔ قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، اور قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس قاعدے میں اور جس تشہد کے بعد انسان سلام پھیر دیتا ہے۔ فجر کی ہم نے نماز پڑھی تو اس میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا گیا، تو 2 ہی رکعت کے بعد ہم جو بیٹھیں گے وہ قاعدہ اخیرہ کہلائے گا۔ مغرب کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، اس میں 3 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، تو 3 رکعت پوری ہونے کے بعد جو بیٹھیں گے جس میں سلام پھیرنا ہے وہ قاعدہ اخیرہ کہلائے گا۔ اور 4 رکعت والی نماز ہے جیسے ظہر، عصر، عشاء، تو اس کے اندر قاعدہ اخیرہ جو ہے بالکل آخر میں آئے گا، وہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، 2 مرتبہ تشہد پڑھا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جو قاعدہ ہوتا ہے اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، وہ واجب ہے۔ یہ جتنے فرائض ہیں نماز کے اندر، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو کمپلسری ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان فرائض میں سے کوئی بھی ایک فرض چھوٹ جائے گا نماز میں، اور بھی نماز کے اندر اس کو ہم نے لوٹایا نہیں، اس کی اعادہ نہیں کیا، اس کی تلافی نہیں کی، تو آخر میں خالی سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز بالکل فاسد ہو جائے گی، اور نماز کا لوٹانا بالکل ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر ایگزامپل، بہت سی مثالیں کتابوں میں بیان فرمائی ہیں۔ ایگزامپل، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے فرض ہیں، ہر رکعت کے اندر، چاہے فجر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، چاہے نفل ہو، اور چاہے واجب ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو۔ ایک رکوع فرض ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ اتفاق سے ایگزامپل، کسی رکعت کے اندر اسے ایک ہی سجدہ کیا بھولے سے، اور ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس کو بعد میں یاد آیا کہ میں نے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہے، تو اب آخر میں سجدہ سہو کر لے تو کافی نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو واجب جب چھٹتا ہے نماز کے اندر، وہ بھی جان بوجھ کر واجب کو نہ چھوڑا، بھول سے چھوٹ گیا ہو، تو انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ ہوگا، وہاں سجدہ سہو کافی ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن فرض اگر نماز کے اندر چھوٹ گیا ہو تو ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنا فرض ہے، اتفاق ایک ہی سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، اب آخر میں سجدہ سہو کر بھی لے گا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد جب وہ مسئلہ پوچھے گا کسی سے تو یہی بتایا جائے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو اپنی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا ہے، اور فرض چھوٹ جانے سے نماز بالکل فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اگر فرض چھوٹ گیا ہو، نماز میں اس کو یاد آ گیا، تو اس کی اب ہم تلافی اور نماز کو صحیح کرنے کے لیے کیا عمل کریں گے، اس کے لیے پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو فرض چھوٹ گیا ہے نماز ہی کے اندر اس کو ادا کر لیا جائے۔ جیسے ایک رکعت میں 2 سجدے فرض سے ایک سجدہ چھوٹ گیا، اور اس کو یاد آ گیا کہ میں نے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، تو اب اس کے بعد والی جو رکعت آ رہی ہے اس رکعت کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدے کر لے، اس کے بعد والی رکعت کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدے کر لے، تو پہلی رکعت کا جو ایک سجدہ چھوٹ گیا تھا وہ دوسری رکعت کے اندر ہم نے 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیے ہیں، تو پہلی رکعت کا جو فرض چھوٹ گیا تھا وہ دوسری رکعت میں ادا ہو گیا ہے۔ اب البتہ اس صورت کے اندر کیونکہ وہ فرض اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے اور اس کو اپنی جگہ پر ادا نہیں کیا ہے، اور دوسری رکعت کے اندر ہم نے 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کیے ہیں، اس لیے کہ ہم کو کرنا ضروری ہے، اور نہیں کریں گے اور ایسے اسلام پھیر دیں گے، چاہے سجدہ سہو کر لیں گے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم نے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، اگر عشاء اور ظہر ہے تو ہم نے 3 سجدے کر لیے کسی بھی رکعت کے اندر، تو جو فرض چھوٹ گیا تھا کسی رکعت میں اس کو ہم نے نماز ہی کے اندر ادا کر لیا ہے، مگر چونکہ وہ اپنی جگہ پر ادا نہیں ہوا ہے، اس کی جگہ سے مس ہو گیا ہے، اب آخر کے اندر سجدہ سہو کر لینا کافی ہوگا، تو اس فرض کو ادا بھی کرنا ضروری ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر جب کوئی فرض ہم نے ادا کر لیا ہے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ باقی اگر سجدہ سہو کرو یا نہ کرو، اگر فرض چھوٹ گیا ہے اس کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے اور ایسے ہی ہم نے نماز پوری کر لی، سلام پھیر دیا ہے، تو نماز بالکل نہیں ہوگی اور نماز کا لوٹانا ضروری ہوگا۔ چنانچہ اسی کے اوپر یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم بھی ہوگا، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو، 4 رکعت والی نماز ہو۔ اتفاق سے ابھی فجر ہم نے ادا کی، فجر کو ہم لے لیں، کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور 2 رکعت کے اوپر بیٹھنا بھول گیا جو قاعدہ اخیرہ تھا، اور قاعدہ اخیرہ کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت سے شروع کر دی، اس کو یاد آ گیا کہ میں تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں اور بالکل قاعدہ کیا ہی نہیں ہے، تشہد پڑھا ہی نہیں ہے،
اور سیدھا دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، تو مسئلہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے اور وہ لوٹ آئے، سیدھا لوٹ آئے، قیام میں ہے تو سیدھا بیٹھ جائے، رکوع میں ہے تو یاد آنے کے بعد سیدھا رکوع کو چھوڑ کر قاعدہ کر لے، اور قاعدہ کر کے تشہد پڑھ لے، اور تشہد پڑھ کے سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے، تو نماز ہو جائے گی۔ فرض چھوٹا تھا، قاعدہ خیرہ فرض ہے، چھوٹ گیا تھا، لیکن تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ میرا قاعدہ خیرہ چھوٹ گیا ہے اور قاعدہ خیرہ فرض ہے، تو اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، بلکہ رکوع سے اٹھ گیا ہو تب بھی یاد آ گیا ہو اور وہ لوٹ آئے اور بیٹھ کر اپنا قاعدہ خیرہ کر لے اور سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، اگر 2 رکعت والی نماز ہے، اگر 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب اور وتر، اس میں چوتھی رکعت پڑھ لی بغیر قاعدہ خیرہ کیے ہوئے اور چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے ظہر عصر عشاء، اس کے اندر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور قاعدہ خیرہ چھوڑ دیا تھا، اور 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو لوٹ آئے اور قاعدہ خیرہ کرے، یعنی تشہد پڑھے، اور تشہد پڑھ کر سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے گا، اور پھر دوبارہ سجدہ سہو کر لینے کے بعد تشہد پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، دعا پڑھ کر سلام پھیرے گا، تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو زیادہ رکعت اس نے پڑھنا شروع کی ہے، جیسے فجر کی نماز میں تیسری رکعت پڑھنا شروع کی تھی اور تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، پھر اس کو بعد یاد آیا کہ میرا قاعدہ خیرہ چھوٹ گیا تھا، اب اس کے اس نماز کے صحیح ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے، بس اس کی شکل تو یہی ہے کہ اگر آپ چاہو تو 1 رکعت اور ملا لو، 4 رکعت کر لو، اور 4 رکعت پوری کی پوری نفل ہو جائے گی، اور اپنی فجر کی جو 2 رکعت فرض ہے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، جیسے کہ قاعدہ خیرہ چھوٹ گیا ہے اور تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے بھی وہ لوٹا نہیں ہے بلکہ اس نے نماز کو جاری رکھا ہے، تو چاہے وہ تیسری رکعت پر سلام پھیرے یا چوتھی رکعت پر سلام پھیرے، لیکن فرض اس کا جو فجر کی نماز کا تھا وہ ختم ہو گیا، اور فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی اور دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گی۔ کیوں پڑھنا پڑے گی؟ اس لیے کہ قاعدہ خیرہ چھوٹ گیا ہے اور قاعدہ خیرہ فرض ہے، اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز بالکل فاسد ہو جاتی ہے، اور اس نے اس کی تلافی نہیں کی ہے۔ تلافی کرنے کا موقع اس کے ہاتھ میں کب تک تھا؟ زیادہ جو زائد رکعت ہے، تیسری رکعت فجر میں، اس کے سجدے سے پہلے اس کو وہ پورا کر سکتا تھا اور اپنی نماز کو صحیح بنا سکتا تھا، لیکن جب اس نے تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے لوٹ کر قاعدہ خیرہ نہیں کیا ہے بلکہ تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، تو اس کی اب یہ فجر کی نماز بالکل ختم، فنش، فاسد، اور اس کو دوبارہ اپنی فجر کی نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور کیوں پڑھنا پڑے گی؟ اس لیے کہ فرض چھوٹا ہے، اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں کچھ مذاکرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کے مسائل بھی سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو دل سے اور دھیان اور خشوع کے ساتھ پڑھنا بھی نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک۔